وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. آج کے درس کا ایک موضوع ہے، کیا ہم نے دل و جان سے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار و بقا نہ ہو. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. لفظی ترجمہ: یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، بالقول الثابت، اس مضبوط بات پہ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سامعین کرام، یہ آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں گزشتہ سبق سے منسلک ہے، گزشتہ آیت سے، اور تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام کلمہ طیبہ کا، اور مضمون یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ ہے، پاک بات، دو باتوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، ایک پاک بات اور ایک ناپاک بات. تو پاک بات اور ناپاک بات، پہلے تو مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاک بات کیا ہے. کہ انسان، سامعین کرام ذرا غور سے سنیں، پاک بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں جب شعور سنبھالے تو پہلے یہ سوچے کہ میرا خالق اور میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے. پھر یہ سوچے میرا رب کون ہے. پھر یہ سوچے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. پھر جب اس کو معلوم ہو جائے قرآن سے اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، یہ مقصد حیات ہے. یعنی آخرت، دیکھیں آخرت جو ہے وہ نتیجہ ہے، دنیا کی زندگی کا آخرت نتیجہ ہے. تو جو لوگ کامیاب ہیں ان کو نتیجے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. جنت میں کیا ہے؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دوسرا نام ہے. اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا.
ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حشر میں دیدار الہی ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بعض چہرے دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دیکھیں آخرت نتیجہ ہے دنیا کی زندگی کا۔ اب دنیا کی زندگی کا نتیجہ جو ہے موت کے فوراً بعد سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حشر کے دن جو ہے ملاقات کا دن ہے، دیدار کا دن ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن تو زیارت کا ہے، دیدار کا ہے، ملاقات کا ہے، روبرو ملاقات ہوگی۔ اوہ انفرادی ملاقات ہوگی۔ لقد جئتمونا فرادا، آ گئے تم، آئے میرے پاس، آ گئے نا اکیلے۔ تو جب اکیلے جائیں گے تو پھر کیا ہی مزہ ہوگا، کیا ہی بات ہوگی۔ پھر جنت ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی کا گھر ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے ہمیں۔ تو سلامتی کا گھر کیا ہے؟ اللہ، دیکھیں یہ اصل میں یہ بات گڑبڑا رہا ہوں نا، کہیں سے کہیں نکل رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار اندھیرے پھیل چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں، حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اب جنت کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اصل حقیقت ہمیں نہیں معلوم جنت کی۔ اصل حقیقت اور جو نعمت عظمیٰ ہے وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا قرب ہے سامعین اکرام، قرب الہی، دیدار الہی وہاں میسر ہوگا۔ اپنے اپنے درجات کے حساب سے جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنت، حقیقی جنت تو یہ ہے۔ بہرحال تو یہ قول جو وہ ہے پاک بات اور ناپاک بات۔ پاک بات کی میں بات کر رہا تھا۔ پاک بات یہ ہے کہ انسان، میں آپ سوچیں کہ آیا کیا دنیا ہی ہے میرا حاصل زندگی ہے؟ نہیں، یہ عقل کہتی ہے کہ یہاں تو کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، ساری دنیا کما لو، اربوں کما لو، خربوں کما لو، موت کے وقت تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ حاصل دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اگر دنیا ہی ہے تو اس سے تو کچھ حاصل وصول ہونا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بس بینک میں آپ کے نام پیسے پڑے ہوئے اور بس اس سے آپ کیا فائدہ اٹھا رہے؟ نہ اللہ کے حکم کے بغیر شفا آپ کو مل سکتی ہے، نہ آپ کو خوشیاں یہ دولت دے سکتی ہے، تو پھر کیا فائدہ اتنی دولت کا؟ اور اللہ کے ذکر کے بغیر تو دنیا ملعون ہے۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، پیارے نبی کے الفاظ ہیں۔ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ جس میں ہے۔ اللہ ملعون، اللہ کی رحمت سے دور۔ آپ نے اگر دنیا ہی کو منزل بنا لیا تو پھر تو آپ دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے تو آپ دور ہو گئے، تو پھر تو پریشانیاں مقدر ہیں سامعین اکرام۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اللہ کی یاد کو آپ نے بھلا دیا، اور یاد کو بھلانے کا کیا مطلب؟ آپ اللہ کو بھول گئے بطور مقصد حیات۔ جو کلمہ طیبہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو ہو، کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، کلمہ طیبہ پاک بات آپ نے دل و نگاہ سے آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، ایمان کے دعوے داروں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، نہیں تم مومن نہیں ہو۔ کیوں؟
کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. تو سامعین اکرام، پاک بات یہ ہے کہ اللہ ہی میرا مقصود حیات ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصد حیات نہیں ہے میرا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے میرا. تو آپ یعنی یہ پاک بات ہے سامعین کرام کہ آپ دل و جان سے کہہ دیں کہ ہاں اشہدو، میں شہادت دیتا ہوں عملی طور پہ، گواہی دیتا ہوں عملی طور پہ کہ اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی نہ معبود نہ مقصود نہ محبوب نہ مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا. محمد و اشہدو، یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں اپنے عمل سے کہ رسول میرے رہنما ہے، رسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ. یہ پاک بات ہے. نجس بات کیا ہے، ناپاک بات کیا ہے کہ آپ کا نہ کوئی مقصد حیات ہے، نہ کوئی آپ کا رہنما ہے، نہ آخرت آپ کی ترجیح ہے. یہ ناپاک بات ہے جو آپ اپنے زبان حال سے فرما رہے ہیں. سامعین اکرام، دو زبانیں ہماری، یہ ذرا نوٹ کر لیں. ایک زبان زبان قال ہے، ایک زبان حال ہے. اصل جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَقُلِ اعْمَلُوا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. آپ عمل کیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے اے منافق تم عمل کرو، تمہارا عمل اللہ اور اس کے رسول دیکھیں گے. عمل سے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے سامعین کرام، باتوں سے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے سامعین کرام. تو یہ ہے کہ جس نے، اب میں آج کی آیت کی طرف آتا ہوں، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا دل و جان سے، یعنی کیا، اللہ کو مقصود حیات مان لیا، اللہ کو منزل قرار دے دیا زندگی کی، حاصل زندگی اللہ کی ملاقات کو قرار دے دیا، رضائے الہی کو اولین ترجیح بنا لی اپنے کاموں کی، دین اسلام کو اپنا طرز زندگی بنا لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، سورہ نساء. دین، طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. حسبنا اللہ، پھر آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا مولا ہے اور بہت اچھا کارساز ہے. آپ اپنے زبان حال سے یہ کہیں گے حسبنا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آئے گا اور پھر بندہ کہے گا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے تمام کام اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کی مرضی سے ساری زندگی گزاروں گا، موافق یا مخالف، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی بندگی کروں گا. تو سامعین اکرام، یہ وہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت پہ. یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ، انسان پر زبردستی نہیں مسلط کرتا، اپنی مرضی مسلط نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، میں ان کو بھی توفیق و امداد دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں. من عطاء ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں جو ظالم ہے ان کو بھی توفیق دیتا ہے، اور جو مومن ہیں ان کو بھی توفیق دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، شان بے نیازی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ نہیں روکتا. آج دیکھیں فحاشی، عریانی، بے دینی یہ پھیل رہی ہے.
جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے. آپ دیکھ لیں اور بڑھاوا مل رہا ہے. یہ یعنی پاکستان تو ہے، لیکن آپ دیکھیں یورپی ممالک، کوئی دین نہیں ہے اور کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی کلمہ طیبہ نہیں ہے، لیکن بڑھاوا مل رہا ہے وہاں بے حیائی کو. اللہ تعالیٰ جوئے خانے کھل رہے ہیں، شراب خانے کھل رہے ہیں اور نائٹ کلبز کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے، اور بے حیائی اور یعنی آج جو ہے نکاح کا تصور ختم ہو چکا ہے، شادی کا اور نکاح کا. مرد اور عورت اکیلے رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں بغیر نکاح کے، کوئی تصور ہی نہیں ہے شادی کا. وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. امریکہ کے صدر نے کہا کہ چند سالوں میں حرامی بچوں کی تعداد ہماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی. بچے پیدا کر رہے ہیں بغیر شادی کے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بغیر شادی کے عورت اور مرد رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا کر رہے ہیں. وہ اولاد ان کی ہے، مانا جاتا ہے ان کی اولاد ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. لیکن میں یہاں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو امداد دیتا ہے، لیکن مومنوں کا تو اللہ تعالیٰ نے دوستی کا وعدہ کیا ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اس کا کارساز ہے. اللہ تعالیٰ اب وہ دوستی جو ہے یہ بڑے اعلیٰ پیمانے پہ اللہ تعالیٰ اپنی دوستی نبھاتا ہے. ایک تو رسپانس اس معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، یا اللہ کے راستے پہ جو چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ کو منزل بنا کے، اللہ تعالیٰ، آپ نے وہ سنی ہوگی حدیث کہ حدیث جبرائیل جو ہے میرے خیال سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ زائد کاموں کے ذریعے میرے نزدیک آتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے. یا دوسری حدیث جو ہے، یا یہی حدیث ہے، یہ کافی احادیث ہیں کہ وہ میرے پاس آتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے، میں ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں اس کے قریب. اگر وہ ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے، میں تقربت علیہ باعن، دونوں ہاتھ. اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو اتیتہ ہرولتن، ہرولتن، او کما قال، کہ میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. تو یہ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ آخرت یعنی اللہ کے معاملے میں اللہ کی طرف سے ظاہر ہے رسپانس بہت زیادہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے سامعین کرام. کوئی اگر آپ کلمہ طیبہ دل و جان سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں، مقصد حیات بنا لیں، دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ضرورت کے مطابق رکھیں، آخرت کی حوث کریں. ساریو الی مغفرۃ من ربکم و جنہ، جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف. عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی وسعت، جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو اس میں حرص کرے انسان، جلدی کرے. ہم تو دنیا کے حریص ہیں سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ہمارا تو قبلہ اور کعبہ جو ہے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا ہے. ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، طالبان مولا نہیں ہیں. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ یہ دعاؤں سے نہیں ہوتا، ورنہ میں دعا بھی کر دیتا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے. اب آپ کا میرا خود کا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، ایک قانون ہے اس کا، کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا، لا یغیر ما بقوم حتی، جو ایک قوم پہ حالت ہے، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو اگر میں لاکھ دعائیں کروں تو، لیکن ہم خود بدلنے کو جب تک تیار نہ ہوں، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، صرف دعاؤں سے ہدایت نہیں ملتی.
دعا کی جا سکتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، اے رسول آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ خود نہ چاہے. آپ کو معلوم ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت سے لوگ مشرکین مکہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی جان کھا لو گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے طٰہٰ میں نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے آپ پہ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ان ہوا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے جو ڈرے اس کے لیے. تو جو خود ہدایت قبول کرنے کو تیار نہ ہو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے. دیکھیں توفیق الہی کا الگ ایک طریقہ کار ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ اس کی توفیق کے بغیر اللہ تعالیٰ وہ برائی سے بچ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. لیکن پھر اس کے طریقہ کار ہیں نا سامعین اکرام. توفیق الہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. انسان اگر وہ طریقہ کار اپنا لے تو پھر کام ٹھیک ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر، سچی بات پر مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں. کوئی بھی باد مخالف اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. یہ مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں اس آیت کی تفصیل میں. کوئی باد مخالف، گرمی سردی اس کے عزم اور استقلال کو متاثر نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہے نا. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. اب آخرت کی ابتدا شروع ہوتی ہے قبر سے، پھر یوم حشر ہے. تو ان تمام حالتوں میں ایمان پہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط رکھتا ہے. قبر میں سوالات کے جوابات جو ہیں صحیح دے دیے جاتے ہیں. حشر کے دن جو ہے آسان سوال پوچھے جاتے ہیں اور بخشش کر دی جاتی ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. اس کا یہ معنی کوئی میرا نیا سامع جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کرتا ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ کا ترجمہ جب ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ زور زبردستی والی بات نہیں ہوتی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے یعنی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. مزید اگر ایک جملہ میں کہوں کہ جو لوگ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے حق کو چھوڑ کے باطل کو مقصد بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی زبردستی نہیں کرتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی حالت پہ. یہ قانون الہی ہے سامعین کرام. ان کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ ان کو بڑھنے دیتا ہے. یہ نہیں کہ ان کو مزید توفیق دیتا ہے، نہیں، جتنا وہ جانا چاہتے ہیں گمراہی میں چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے پھر یہ ہے کہ ظالم کا نقصان اپنا ہوتا ہے. کیونکہ جو حدیث یاد کریں نا کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، پے در پے فتنے نازل ہوتے ہیں، پھر انسان فتنوں کو قبول کرتا رہتا ہے، دل جو ہے وہ داغدار ہوتا رہتا ہے. نکتت نکتۃ سودا، یا سودا یا بیضا، کالے نقطے یا سفید نقطے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کالے نقطوں کو پسند کر لیا، یعنی شر کو ترجیح دے دی، تاریکی کو پسند کر لیا روشنی کے مقابلے میں، تو وہ تاریکیاں سامعین کرام پھر بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ پھر اولئک فی ضلال بعید تک بات آ جاتی ہے، بہت دور کی گمراہی. پھر بات آ جاتی ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر
زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل ان کے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ساری قوتوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ پھر کام ہی نہیں کرتے۔ پھر یہ ہوتا ہے سامعین کرام، آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو خیر اور شر کا امتیاز کی قوت ہے وہ الٹ جاتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب عقل الٹی ہو جائے تو پھر نور آپ کو تاریکی نظر آئے گی اور تاریکیوں میں آپ کو روشنیاں نظر آئیں گی۔ آج آپ دیکھیں نا، دنیا اور ما فیہا میں ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی تنخواہ مثال کے طور پہ 20,000 ہے، اچانک وہ 40,000 کر دی جائے تو آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ آپ کا منافع ایک سال جو ہے 5 لاکھ روپے ہے، دوسرے سال آپ کا 15 لاکھ ہو گیا، آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ دنیا جو ہے اگر حق تعالیٰ کی یاد نہ ہو تو یہ تاریکیاں ہیں سامعین کرام۔ قارون کے پاس کتنی دولت تھی اور کتنا وہ متکبر تھا اور نازاں تھا، لیکن ہوا کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو یضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے مطابق کام چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت پر قائم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، گمراہوں کو ان کی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یعنی قانون الہی کے مطابق سارے کام انجام پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، بالقول ثابت، ان کی سچی بات پر، مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ God gives firmness to those who believe with the firm word in this life and in the hereafter, and God leads the wicked astray. God does whatever He wills. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔